حسین میرے غریب حسین حسین امام زمانہ بلند ترین صلوات سورہ فاتحہ بحضور شہنشاہ مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم بسم اللہ باری دیگر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم قل ولیک الحجۃ الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جمعے کا دن ہے، ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی عظم البلاء وبرئ الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء وانزاقت الارض ومنعت السماء وانت المستعان وعلیک المشتقى وعلیک المعول فی الشدۃ والرخاء اللہم صل علی محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم ورفعتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصرانی فإنکما ناصران یا مولانا یا صاحب الزمان الغوث 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 ادرکنی 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 الساعة الساعة العجل 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 یا ارحم الراحمین بحق محمد وآلہ الطاہرین صلوات اللہم صل علی محمد وآلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین خیر المبشرین ومنذرین وشفیع المذنبین المخاطب بطہ یاسین النبی المؤید ورسول المصدق ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآلہ ثم الصلاۃ والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر للذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا صلوات محمد اللہم صل علی محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے چہروں میں پتہ ہے کیا چیز دیکھ رہی ہوں میں، جو مجھے محسوس ہو رہی ہے، جس سے آپ آمادہ نہیں سننے پہ کسی نے زبردستی مار پھوٹ کے بٹھایا ہوتا ہے نا، آواز بلند صلوات کچھ چہروں کے علاوہ کچھ چہروں کے علاوہ، اور کیونکہ وقت مجلس کا شروع ہونا، وقت پر شروع ہونا خود انسان کے منظم ہونے کی نشانی ہے کہ وہ جو ہم عادی ہو جاتے ہیں اپنے وقت کو برباد کرنے کے، تو میں اپنے آپ سے میں نے کمٹ کیا ہوا ہے کہ اگر میں نے جناب سیدہ سے کہا ہے کہ
جناب 10 بجے جو ہے مثلا آپ کے بیٹے کے یہاں جو ہے وہ اس کے مقصد کو اور اس کے مصائب کو بیان کیا جائے گا، تو میں خود چاہتی ہوں کہ ذاتی طور پہ 10:01 بھی نہ ہوں، ٹھیک ہے؟ اور مجھے فرق نہیں پڑتا کہ میرے سامنے 2 لوگ بیٹھے ہیں یا 2000 لوگ بیٹھے ہیں، مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا۔ بہت طویل مجمع میں بھی مجلس پڑھی ہے اور 2 لوگوں میں پڑھی ہے، تو کبھی بھی جوش میں فرق نہیں آتا کہ 2 لوگوں کے اندر جوش زیادہ ہوگا اور بہت سارے لوگوں کے اندر جو ہے وہ جوش زیادہ ہوگا، تھوڑے لوگوں کے اندر جوش کم ہوگا۔ سننے والے اچھے ہونا تو پڑھنے والا خود ہی اچھا ہو جاتا ہے۔ یہ جو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، خود نہیں پڑھتے، آپ لوگوں کی توجہ پڑھواتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک بچے کو پڑھانے کے لیے اگر بچے کی توجہ نہ ہو تو ٹیچر نہیں پڑھا پاتا۔ توجہ بہت ضروری ہے۔ ہم سب کی توفیقات میں بلندی کے لیے بلندین صلوات۔ سیدہ کے گھر اجڑنے کا دن بہت قریب ہے، کوشش کیجیے اپنے دوستوں کو، اپنے پڑوس کو، اپنے گھر والوں کو اس بات پہ راضی کریں کہ کل اور پرسوں کی مجلس میں وقت پر آئیں اور پہنچیں، سیدہ کے لال کو ان کا پرسہ دیں۔ آپ خالی بھی آ کر بیٹھیں گی تو بیوی اس پرسے کو قبول کریں گی۔ یہ 2 دن یعنی 9 محرم کا دن اور 10 محرم کا دن بہت اہم ترین ہے، اور پروردگار اس غم کے صلے میں کیونکہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا درود پر کہ وعدہ کیا ہے اپنے عزاداروں کے لیے جنت میں داخل نہیں ہوں گی جب تک میرے بچے کے رونے والے جنت میں داخل نہیں ہوں گے، میں جنت میں داخل نہیں ہوں گی۔ اور جب آپ معرفت کے آنسو یہاں بہا رہے ہوتے ہیں تو جناب سیدہ آپ کے لیے دعا کرتی، غم بھول کر آتے ہیں نا، اپنے سارے غم بھول کر آتے ہیں، ہم بیوی کے لیے آتے ہیں، کون سا آرام، کون سی مشکل، کون سا موسم، کوئی چیز ہمیں اثر انداز نہیں کرتی۔ کل کی بارش میں لوگوں نے جلوس بھی دیکھے، شدید بارش کے اندر جلوس بھی ہوئے، مجلسیں بھی ہوئیں، ماتم بھی ہوا۔ موسم کے، میں نے کہا موسم کے اثرات ہماری مجلس پر اثر انداز نہیں کرتے، یہ خدا کا احسان ہے۔ اور خدا سے دعا ہے پروردگار تو زندہ رکھ تو عزادار حسین رکھ، موت بھی عزادار حسین بنا پروردگار۔ اور پروردگار حسین کے صدقے میں جو ماں بیٹھی ہوئی اس کی دعا کر رہی ہے، اور جب آپ بیٹھ جاتے ہیں تو آپ اس کے لال کو روتے ہیں، تو جس کی گود میں کوئی لال نہیں ہوتا نا، بیوی دعا کرتی کہ اے اللہ یہ میرے بچے کو رو رہے ہیں، اس کی گودی کو بھی اولاد سے بھر دے، بیوی دعا کرتی ہیں اس کے لیے۔ اگر آپ ان کے بیماروں پر رو رہے ہوتے ہیں، ان کے مظلوموں پر رو رہے ہوتے ہیں، تو بیوی آپ کی شفا کے لیے دعا کرتی ہے کہ بار الہ وہ ساری دعائیں جو آپ کی زندگی میں ہم اپنے ذمے لے لیتے، بار الہ تو ان کو شفا دے دے، اے بار الہ تو ان کی بچیوں کے نصیب کو بہترین کر دے، بار الہ تو ان کے رزق میں اضافہ کر دے، بار الہ تو ان کی مشکلات کو حل کر دے، جو جیسا مانگنا چاہتا ہے اس کے لیے ویسی ہی دعا ہے۔ اور آج کسی اور کی مجلس نہیں ہے، آج فاطمہ کے بیٹے عباس کی مجلس ہے، جس کو فاطمہ نے خود اپنا بیٹا کہا ہے۔ درود پڑھ دے گا تو کوشش کیجیے گا، میں پھر کہوں گی مجھے فرق نہیں پڑتا لوگ کم ہی یا زیادہ ہیں، لوگوں کے ایصال ثواب کے لیے شاید ان کا لانا آپ کے ثواب میں بھی شامل ہو جائے، تو کوشش کریں اپنے پڑوس میں اپنے دوستوں کو بتائیں کہ دیکھو آپ دودھ ہی دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کم از کم حسین کے غم میں بیٹھ جاؤ تاکہ وہ نعمتیں جو ہم روز حاصل کر رہے ہیں تمہیں بھی وہ حاصل ہو جائے، کیونکہ یہ فرش اعضا صرف شیعوں کے لیے مخصوص تو نہیں ہے نا، کہیں بھی نہیں لکھا صرف شیعہ ہوں گے تو یہاں بیٹھیں گے، یہ تو وہ بیٹھے گا جس کے دل میں یہ محبت ہوگی، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، وہ اس فرش پر بیٹھے گا۔ پاک ترین ہے وہ ذات کہ جس نے ہماری موت اور حیات کو خلق بھی اسی لیے کیا ہے کہ وہ ہمارے درمیان اچھے عمل کو دیکھنا چاہتا ہے۔ پاک ترین ہے وہ ذات، رحم ترین کرنے والا ہے وہ رب جو ہمارے درمیان کے اندر صرف اور صرف موت و حیات کو خلق اس لیے کرتا ہے تاکہ ہم میں سے اچھا عمل کرنے والا دیکھے، اور یہی لطف خدا ہے، یہ لطف پروردگار عالم ہے کہ وہ اچھے کی جزا دیتا ہے۔ اور جزا کیسے دیتا ہے؟ امام فرماتے ہیں اے پروردگار تو تھوڑا سا لیتا ہے اور بہت دیتا ہے، بہت دیتا۔ صرف ایک روایت اس کی دلیل کے لیے پڑھوں گی، شاید کہ میں نے بہار میں پڑھی تھی، روایتوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ جبریل نے چاہا
کہ میں جنت دیکھوں پوری. کتنی ہے جنت کا رقبہ کتنا ہے؟ ٹھیک ہے، لوگ اکثر سوال کرتے ہیں جو مشکوک ہوتے ہیں جنت کتنی بڑی ہے، کتنا رقبہ ہے، کیا ہے اور کیا نہیں ہے. تو کہا بتاؤ کہ جنت کتنی بڑی ہے، یہ میں رقبہ دیکھنا چاہتا ہوں، یہ جنت کتنی بڑی ہے. تو پروردگار سے کہا خدا میں تیری جنت دیکھنا چاہتا ہوں. کہا جبریل ٹھیک ہے تم ایسا کرو، اڑو، پرواز کرو، اور جتنا طویل یہ میری جنت، یہاں سے جنت ہے، یہ پرواز کرو، شروع اور اینڈ دیکھنا چاہتا ہوں. کہا پرواز کرنا شروع کرو. روایتوں نے لکھا ہے 30,000 سال 30,000 سال پرواز کی جبرائیل نے. تھک کر بیٹھ گئے 30,000 سال پرواز کرتے کرتے. اب وہ دیکھ رہے ہیں باغات بھی، محلات بھی، نہ جانے کیا کیا دیکھتے جا رہے ہیں. پھر بیٹھ گئے. خدا نے کہا اور ہمت دیتا ہوں، پھر اڑو. پھر 30,000 سال اڑے، پھر بیٹھ گئے. پھر کہا اللہ نے کہا اور ہمت دوں گا. پھر 30,000 بار اڑے. ٹھیک ہے، 3 مرتبہ اڑے نہیں، 30,000 مرتبہ اڑے. 30,000 مرتبہ اڑے اور ہر بار 30,000 سال تک اڑتے رہے. اور جب تھک کر بیٹھے تو جہاں بیٹھے تو انہیں دیکھا کہ ایک محل ہے اور اس محل سے حور باہر آ رہی ہے. اور جبرائیل نے سوچا کہ اب تو میں نے جنت کی ابتدا اور انتہا دیکھ لی. تو اس حور نے کہا جبرائیل کیا سوچ رہے ہو، تم تو ابھی میری سلطنت سے بھی باہر نہیں نکلے ہو، کیا سوچ رہے ہو؟ تم نے ابتدا انتہا تو بہت دور کی بات ہے، ابھی تو تم اس سلطنت سے باہر نہیں نکلے ہو جس کو خدا ایک مومن کو دے گا. ایک مومن کو اتنی بڑی سلطنت ملے گی. جبرائیل نے حیران ہو کر پوچھا اتنی بڑی سلطنت ہے نا، اب تو چھوٹے چھوٹے گھر بنانا مشکل ہو گئی ہے، لاکھوں کروڑوں کے اوپر گھر چلے گئے. کسی کو ایک گھر مل جائے تو ہم کتنے خوش ہوتے ہیں نا. بے شک آخرت کا گھر دنیا کے گھر سے بہتر ہے. دنیا میں بنائیں لیکن آخرت کے لیے زیادہ بنائیں. آخرت اگر بہت وسیع ہے، پیسے نہیں دینے پڑیں گے، آخرت کے گھر کے لیے پیسے نہیں دینے پڑیں گے، نفس دینا پڑے گا. اور اللہ سب سے بہترین خریدار ہے نفس کا، سب سے زیادہ قیمت دینے والا ہے نفس کا. نفس کو اللہ کے ہاتھوں بیچ دیں، اللہ آپ کو بہترین رقم ادا کرے گا، بہترین صلہ عطا کرے گا. جبریل نے حیران ہو کر پوچھا کس کو، اس نے کیا کام کیا ہوگا، بھئی کون سا ایسا کام کیا ہوگا جس کو اتنی بڑی سلطنت اللہ دے گا. 2 باتیں جبریل کو بتائی گئی. والدین کا احترام اول وقت میں نماز. والدین کا احترام اول وقت میں نماز. یہ لطف خدا ہے نا، خدا میں پیدا کرتا اور چھوڑ دیتا، کوئی بھی پال لے. امام فرماتے ہیں پروردگار تیرا لطف ہے دعائے عرفہ کے اندر کہ تو نے مہربان ماؤں کو میری پرورش کے لیے چنا اور ان کے قلب میں میرے لیے محبت ڈال دی. ٹھیک ہے، اگر مجھے پھینک دیا جاتا تو مجھے تو کیڑے مکوڑے کھا جاتے. اگر اللہ اس حال میں پیدا ہوتا اور مجھے میرے حال پہ چھوڑ دیا جاتا تو مجھے تو کیڑے مکوڑے کھا جاتے. خدا کے لطف میں سے ایک لطف ہے کہ اللہ نے اس کام کو، دیکھیں دنیا میں کتنے سارے رشتے بنائے اللہ نے، کتنے چچا تایا ماموں باپ بھائی بہن شوہر، کتنے رشتے ہیں، کتنے رشتے نا. تو کسی نے پوچھا کہ اللہ خود جب بندہ، ہم دیکھتے ہیں ساری محبتیں، بہن کی اپنی محبت، بھائی کی اپنی محبت، شوہر کی اپنی محبت، رشتہ داروں کی اپنی محبت، ماں کی اپنی محبت. پوری دنیا میں اگر کوئی انمول محبت ہے تو ماں کی محبت. ماں کی محبت جیسا تو کوئی محبت ہی نہیں ہے. تو کہا درود پڑھیے گا محمد علی محمد پر. تو کہا کسی شاعر نے بڑا خوبصورت شعر کہا، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، میں پہلے بہت کرتی تھی شاعری، اب کم کرتی ہوں. کہتا ہے کہ ماں کا نام آیا تو کھلنے لگا دل کا احساس. ماں کا نام آیا تو کھلنے لگا دل کا احساس، جھک گئے سجدہ تعظیم میں سب ہوش و حواس. نوح انسان کا یہ سرمایہ ہے محبت کی اساس. ہائے اس چھوٹے سے ایک لفظ میں ہے کتنی مٹھاس. ہائے اس چھوٹے سے ایک لفظ میں ہے کتنی مٹھاس. چھاؤں جیسے کسی آوارہ وطن کو مل جائے، پانی غربت میں کسی تشنہ دہن کو مل جائے. کون ہے جو بھلا سکتا ہے اپنا بچپن، نہ کوئی فکر و تردد نہ کوئی رنج و محن. تھی اگر کوئی پناہ گاہ تو ماں کا دامن، ورنہ کانٹوں سے بھرا ہے یہ زمانے کا چمن. عمر بھر غنچۂ احساس سے بشر کھل نہ سکا، ماں کی گودی سے نکلا تو سکون مل نہ سکا. جس نے ماں کو کھو دیا ہے نا، وہ اس سکون کو جانتے ہیں کہ ماں کے کھونے کے بعد کون سا سکون ہے جو لٹ جاتا ہے. کون سا سکون ہے. جس نے ماں کو کھویا ہے وہ بہت اچھی طرح سمجھ سکتا ہے. ایسی ہستی ہے
ایسی ہستی ہے. میں کہیں پڑھ رہی ہوتی ہوں، لوگوں کے آنسو بتا رہے ہوتے ہیں کہ ماں کیسے یاد آتی ہے، چلی جانے والی ماں ایسے قلب کو تڑپا رہی ہوتی ہے. جب تک ہوتی ہے تو قدر نہیں کرتے نا، جب تک ہوتی ہے قدر نہیں کرتے. اللہ نے ایسی محبت دی ہے ماں کو، اور اللہ نے خود کتنی محبت کی ہے، کہا 70 ماؤں سے زیادہ. اور عربی میں جب لفظ 70 استعمال ہوتا ہے اس کا مطلب 70 نہیں ہے کہ آپ 70 گنیں. درود پڑھ دے گا محمد علی محمد صلی تمام ماؤں کی سلامتی کے لیے، تمام ماؤں کی سلامتی کے لیے، اور جو دنیا سے گزر چکی ہیں ان کے ایصال ثواب کے لیے بلند ترین صلوات. بہت پہلے عرصے سے میں نے مجلس شروع کی، 15 سال کی تھی میں نے مجلس شروع کی. تو جب میں کبھی ماں پہ مجلس پڑھتی تھی اور اپنی ماں، میری ماں کبھی بیٹھی ہوتی تھی، تو میں ضرور جو ہے وہ اس کو مخاطب کر کے کہتی تھی کہ اس مجلس میں آپ سے معافی مانگتی ہوں، مجھے معاف کر دیں اس مجلس میں. اور یقین کیجئے اپنی ماں کی اس آغوش کو، اس محبت کو جتنا محسوس کیا ہے، اب نہیں ہے تو احساس ہوتا ہے. اب نہیں تو کوئی یہ نہیں بولتا تم کمزور ہو گئی ہو، اب نہیں تو کوئی یہ بولتا نہیں تم پریشان ہو، رہتا نہیں ہے ایسا بولنے والا. ماں وہ عظیم شخصیت ہے کہ انسان ماں کے دامن سے نکل جائے تو وہ سکون نہیں ملتا جو ماں کے ساتھ مل رہا ہوتا ہے. اللہ نے کہا 70 ماؤں سے زیادہ، 70 یعنی انلمیٹڈ اللہ چاہتا ہے. اللہ کی محبت بے پناہ ہے. کیسے ممکن ہے، کیسے ممکن ہے؟ خود امام فرماتے ہیں جس کو تو نے خود پالا ہو اس کو ضائع کر دے، کیسے ممکن ہے؟ اللہ اتنی محبت کرنے والا، لطف خدا ہے کہ اس نے ہمیں یہ ماں جیسی نعمت عطا کی ہے. میں پھر کہوں گی قدر کیجیے. اللہ نے آپ کو ماں دی ہے، اللہ نے آپ کو باپ دیا ہے، قدر کیجیے. آج قدر کریں گے تو کل دنیا میں سکون پائیں گے، اور اگر قدر نہیں کریں گے یاد رکھیے گا دنیا کا سکون آپ کو ملنے والا نہیں ہے. ماں باپ کی نعمت میں حیران ہوتی ہوں کہ یہ ماں باپ کی نعمت کے لیے معصومین نے کیا فرمایا. معصومین فرماتے ہیں، کسی نے پوچھا ماں باپ کافر ہوں تب بھی کریں؟ کہا زیادہ کرو، پھر تو زیادہ کرو. ایک شخص ہے، اس نے کہا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا اور ماں میری کافر ہے، ماں میری کافر ہے، تو اب میں کیا کروں، چھوڑ دوں ماں کو؟ رسول خدا نے کہا یہ کیسے سوچ لیا تم نے کہ ماں چھوڑ دوں؟ اب تمہاری ذمہ داری زیادہ بڑھ گئی ہے. اب اس کے ایمان کی ذمہ داری بھی تمہارے اوپر ہے، خدمت کی ذمہ داری بھی تمہارے اوپر ہے. ماں بہت زیادہ سمجھدار تھی. ماں نے سوچا کہ بیٹے کے اندر تبدیلی ہے، بیٹا تبدیل ہو گیا. کسی نے خبر بھی کی کہ محمد کا دین قبول کر لیا، اور لوگ جو مائیں بھی تھیں وہ بھی چاہتی تھیں کہ دیوانہ ہے، نعوذ باللہ شاعر ہے، اس کا دین قبول نہیں کرنا ہے. تو کہتی ہے کچھ دنوں کے بعد ماں نے ایک بات محسوس کی. ماں نے کہا بیٹا خدمت تو پہلے بھی کرتا تھا، لیکن اب جو خدمت کرتا ہے پہلے نہیں کرتا، اب تیری خدمت کا انداز ہی نیا ہے. کیا ہوا ہے؟ کہا ماں میں نے محمد کے دین کو قبول کر دیا. اور محمد کا دین یہ بتاتا ہے کہ ماں کی عظمت سے بڑھ کر کسی کی عظمت ہی نہیں ہے. ماں نے کہا جس کے دین کے اندر، آپ جانتے ہیں نا عرب کے اندر ماں کی ویلیو نہیں تھی، عرب کے اندر ایک عورت کی ویلیو نہیں تھی. عرب کے اندر ایک عورت یعنی پیر کی جوتی، ایک عورت جس کو پیدا کرتے ہی دفن کر دیا جاتا ہے، عورت وہاں تھی. تو اس ماں نے کہا جس دین کے اندر ایک ماں اتنی عظیم ہے وہ دین خود کتنا عظیم ہوگا. اسلام قبول کر لیا. یہ تو عظمتیں ہیں پروردگار عالم کی. آپ نے دیکھا کسی نے پوچھا، جناب موسیٰ نے پوچھا بھائی میرا پڑوسی کون ہوگا جنت میں، جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا؟ آپ نے بارہا سنا ہوگا اس واقعے کو 2 طرح سے. کہا فلاں جگہ پہ جاؤ، فلاں شخص ہے. تو جب وہاں پہنچے تو دیکھا جناب ابراہیم تھے یا جناب موسیٰ تھے. کہا وہاں پہنچے تو دیکھا ایک قصاب ہے جو گوشت کاٹ رہا ہے. تو حیران بھی ہوئے، ایک قصائی ہے اور یہ جو ہے وہ سب سے یعنی جنت میں میرا پڑوس، کیا خوبی، کیا اس میں کیا خوبی. 2 باتوں کو محسوس کی. جیسے ہی اللہ نے پکارا عبادت کے لیے فوراً چلا. اور پھر ایک چیز اس نے دیکھی، گوشت کاٹتا ہے بہت اچھا، گوشت کا جو بہت اچھا ٹکڑا ہوتا ہے گوشت کے اندر وہ ایک لفافے کے اندر رکھ لیتا ہے. تو پھر نبی خدا کو بڑی عجیب بات لگی. کہا یہ تو خائن ہے، یہ تو خیانت کرنے والا ہے. اچھا گوشت رکھ لیتا ہے اور باقی گوشت جو ہے یہ بیچ دیتا ہے. بہرحال موسیٰ جانتے تھے کہ نبی خدا کی مصلحت ہے، اس کے پیچھے پیچھے چلے. یہ چلنے لگا پیچھے پیچھے چلے. اس نے جو ہے وہ ایک دروازہ کھولا. دروازہ کھولنے کے بعد وہ گوشت 2 سور تھے ان کو ڈال دیا. 2 سور کو یہ گوشت اس نے ڈال دیا.
نبی خدا بڑے حیران ہوئے. انہوں نے کہا کہ ایک تو یہ کہ اچھا گوشت چھپا لیا, دوسرا یہ کہ نجس جانور کے آگے ڈال دی, ہے نا. جب یہ جانور کے آگے ڈالا تو حیران ہوئے, کہا یہ کیا ماجرا ہے. تو ایک مرتبہ جب وہ دیکھ کے نکلا تو اس کو روکا, اس سے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے ایمان کی میں نے اتنی تعریف سنی ہے, یہ کیا ہے, یہ کیا ماجرا ہے. کہا یہ آپ کو میں بتاتا ہوں, یہ جو آپ جانتے جب رسول خدا نہیں آئے تھے اس سے پہلے مس کا عذاب تھا. کہ جو خدا نے ہمیں رسول کی امت بنایا ہے نا, یہ بہت بہترین ہمارے لیے, ہم بہت اشرف امت ہیں. ہم گناہ کرتے ہیں فوراً عذاب نہیں نہ آتا ہے نا, کسی مسشدہ جانور میں بھی تبدیل نہیں ہوتے, ورنہ کوئی بندر بن جاتا تھا, کوئی مچھلی بن جاتا تھا, کوئی کچھ بن جاتا تھا. گناہوں کی بنا پر ہمارے اوپر اس طرح کے عذاب نہیں آتے. کبھی کبھی خدا نے پوری بستی الٹ دی, کبھی پتھروں کا عذاب آ گیا, ہمارے اوپر اس طرح کے عذاب نہیں آئے. کہا یہ میرے ماں باپ ہیں, اور کیونکہ انہوں نے کفر اختیار کیا یہ سور کی شکل میں تبدیل ہو گئے, لیکن بہرحال ماں باپ ہیں, بہرحال ماں باپ ہیں, تو میں اپنی محبت کو نبھاتا ہوں. تو اللہ جو ہے کبھی کبھی ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارے ماں باپ نے, میں نے آپ یقین کریں جب میں ایک صاحب کے منہ سے سنا جن کی ماں جو ہے وہ کراچی کی ایک فلیٹ میں رہتی تھی, بہت بوڑھی تھی, محبت کرتی تھی مجھ سے, تو میں اکثر ان سے ملنے کے لیے جایا کرتی تھی. بیٹے ملک سے باہر تھے, اکثر مجھ سے خط لکھوایا کرتی تھی, بڑی محبت والے خط کہ جاؤ بچوں سے. کہتی تھی بچے پیسے بھیج رہے ہیں, بچے پیسے بھیجتے ہیں, لیکن مجھے تو پیسے چاہیے ہی نہیں, کیا کروں گی میں پیسوں کا, مجھے تو بچوں کی شکل چاہیے, میں تو بچوں کو دیکھنا چاہتی ہوں. تو ایک مرتبہ خیر انہوں نے کوئی شکوہ کیا ہوگا اپنی زبان سے, تو ایک مرتبہ میں گئی تو وہ رو رہی تھی. تو میں نے کہا کہ کیا ہوا. کہا میرے بچے کہتے ہیں آپ نے ہمارے لیے کیا ہے, ایک پانی جیسا دودھ ہی تو پلایا, کیا. آپ تصور کر سکتے ہیں جب ہم ایسی باتیں کرتے ہیں تو عذاب خدا نازل ہوتا ہے, اور جب عذاب خدا نازل ہوتا ہے تو عذاب بڑا شدید ہوتا ہے. اللہ نے ماں کے درجے کو بہت بلند رکھا ہے. ماں کا درجہ معمولی درجہ نہیں ہے. وہ لوگ جو ماں کی خدمت نہیں کرتے, امام خود فرماتے ہیں خبردار اپنی آواز کو اس ماں کی آواز سے بلند مت کرو جس نے تمہیں بولنا سکھایا ہے. خبردار اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا. اور پھر خود رسول خدا فرماتے ہیں سارے عمل برباد ہو جائیں گے اس شخص کے, سارے عمل برباد ہو جائیں گے اس شخص کے جو اپنی ماں کو غیظ و غضب سے دیکھے گا. بولا نہیں ہے ابھی کچھ, اس نے ابھی کوئی زبان سے گندی بات نہیں نکالی, صرف غصے سے دیکھا ہے. کبھی کبھی ہماری بچے گھور رہے ہوتے ہیں نا, ماؤں کو گھور رہے ہوتے ہیں, یہ کیا کیا ہے, یہ گھورنا کیا ہے. امام فرما رہے ہیں یہ جو رسول خدا فرما رہے ہیں جو گھورنا ہے یہ غضب کی نشانی نا, غضب سے دیکھ رہے ہیں, غصے سے دیکھ رہے ہیں, سارے عمل برباد. اور آج میں خود حیران ہو رہی ہوں, مجھے نہیں معلوم, میرا موضوع یہ تھا ہی نہیں جو میں پڑھ رہی ہوں, مجھے خود نہیں معلوم کیا ہوا ہے. یہ میں کچھ اور موضوع لے کر آئی تھی اور کل کے موضوع سے مجھے اسے کنیکٹ کرنا تھا, لیکن آج یہ ماں کا موضوع کیسے شروع ہوا اور کہاں سے شروع ہوا اور یہ کہاں پہنچ گیا مجھے خود بھی نہیں معلوم. ضرور کر دے گا محمد علی محمد. اور کہا میں اپنے مقبول حج دے دوں گا. رسول خدا کا حج جس کو مل جائے وہ بیڑا پار ہے کہ نہیں ہے. کہا اپنے حج دے دوں گا جو اپنی ماں کو محبت سے دیکھے گا. فقط محبت سے دیکھنا, اپنی ماؤں پہ جب نظر کریں محبت کی نظر کریں, جب نظر کریں خوبصورتی کی نظر کریں, اپنی آوازوں کو بلند نہ کریں. بچیاں بیٹھی ہیں, بڑے بیٹھے ہیں, جو بھی بیٹھیں, یاد رکھنا کبھی جب بڑھاپے پہ پہنچ جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, بڑھاپے پہ پہنچنے کے بعد کیا ہوتا ہے, قرآن کہتا ہے کہ جب انسان کو ہم پہلے جو ہے وہ پیک پر لے جاتے ہیں پھر واپس پلٹاتے ہیں, پھر آپ واپس پلٹاتے ہیں تو بچے کی طرح ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا کچھ بوڑھے بچوں کی طرح سوال کرتے ہیں, بار بار سوال کرتے ہیں. کسی باپ نے اپنے بچے سے سوال کیا بوڑھ ہونے کے, بچہ یہ کیا ہے, بچے نے کہا یہ فلاں چیز ہے. پھر پوچھا یہ کیا ہے, پھر کہا فلاں چیز ہے. پھر تیسری بار پوچھا تو وہ جھنجھلا گیا, کیا بات ہے بھائی, ایک ہی سوال کو بار بار کر رہے ہیں, تنگ آ گیا ہوں میں. تو کہا جب تم چھوٹے سے تھے نا تم مجھ سے یہی سوال کرتے تھے, 70 بار سوال کرتے تھے اور میں اسی پیار اور محبت سے جواب دیتا. آج تم تھوڑے سے سوال پر گھبرا گئے ہو. اور اس طرح ایسا ہوتا ہے کہ جب بڑے ہو جاتے ہیں, بزرگ ہو جاتے ہیں, بعض باتیں ان کی سمجھ میں نہیں آتی, بعض باتیں بار بار کر رہے ہوتے ہیں, چڑ ہونے لگتی ہے انسان کو. قرآن کہتا ہے اف بھی مت کرنا, خبردار جب وہ اس جگہ پر پہنچ جائے تم اف بھی مت کرنا, خدا پسند نہیں کرتا. تم اف, 2 لفظ ہیں اف, چھوٹا سا اف,
اب آپ دیکھیے ہمارے بچے کیا نہیں بول دیتے. وجہ کیا ہے؟ ایمان کی کمی. وجہ کیا ہے؟ دین سے دوری. وجہ کیا ہے؟ زبانی محبت، امام سے زبانی محبت. آپ دیکھیں یہ مائیں تھیں اور ماؤں کا احترام تھا جو کربلا کے میدان تک لے آیا. بچوں کو کربلا تک لانے والے ماں، اور ماں کا وہ بچے جن کے ہم نے بعض اوقات ہم احترام سکھاتے بھی نہیں ہیں بچوں کو. آپ یاد رکھیے گا، میں ماں ہوں اور میں نے دادی کا احترام نہیں سکھایا، میرا احترام نہیں ہوگا. یاد رکھیے گا، میں ماں ہوں یا خود ساس میری ماں ہے اور بہو کا احترام نہیں سکھاتی، یاد رکھیے گا اس کا بھی احترام نہیں. جو احترام کرنا نہیں سکھاتا نا اس کا بھی احترام نہیں ہوتا. ہم سمجھتے ہیں کہ فلاں صحیح نہیں ہے. آپ دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر یہ بہت زیادہ ہے. اپنے بچوں کو ان سے دور رکھیں. بڑوں کی لڑائی ہوتی ہے نا، بڑوں تک محدود رہیں، بچوں میں ڈالنے کی کوشش نہ کریں. کیا ہوگا؟ وہ نفرت. دیکھیں اللہ کا وعدہ ہے، جو تم کسی کو دو گے وہی تمہیں واپس ملے گا، ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیں جو بھی میں کسی کو دوں گی وہی مجھے پلٹ کر ملے گا اور ڈبل ہو کر ملے گا. اگر محبت دوں گی تو محبت ملے گی، نفرت دوں گی تو نفرت ہی ملے گی. وہ نفرت جو میرے دل میں ہے وہ بچوں کے دلوں میں نہ بھریں. التجا ہے میری، جتنی بھی مشکلیں آپ نے اٹھائی ہیں آپ بولیں نہیں بھائی ظلم اتنا ہوا ہے. کتنا ظلم ہوا ہے؟ میرے اوپر ہوا ہے نا، میرے ایمان پر ہوا ہے ظلم. ایمان کے ظلم کے لیے تو میں کبھی بھی نہیں روئی، کبھی بھی نہیں گھبرائی. ٹھیک ہے، میرے اوپر ظلم ہوتا ہے تو آپ دیکھیں ایک خاتون جس پر اوپر ظلم ہو، جس کے لیے خدا کہتا ہے مجھ سے فریاد کرو، پورے زمانے میں گاتے ہیں، پورے زمانے کو بتا رہے ہوتے ہیں ہمارے اوپر یہ ہوا. اور یاد رکھیے گا ایک جملہ ہے بڑا پیارا جملہ، اور میں نے اس کے اوپر عمل بھی کیا اور کوشش بھی کرتی ہوں عمل کرنے کی. اپنے گھر کی باتیں باہر مت نکالیں. جو بھی ہو جائے، گھر کے اندر قتل و غارت ہو جائے، گھر کی باتیں باہر کسی کو بھی نہ بتائیں. امام فرماتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے جو انسان اپنے گھر کی عزت کو باہر اچھالے گا اللہ اس کو اس کے گھر میں ذلیل کر دے گا. اپنے گھروں کی باتوں کو گھروں کے اندر رکھیں. کوئی بھی بات ہو جائے، آپ جوائنٹ فیملی کے اندر رکھتے ہیں، خدا نخواستہ کوئی ایسی بات ہوئی ہے کسی کی عزت چھپائیں اس میں. آپ کسی کی عزت رکھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی عزت رکھے گا. آپ کسی کی بیٹی کو محفوظ کریں گے اللہ آپ کی بیٹیوں کو محفوظ کرے گا. آپ کسی کی عیب کو چھپائیں گے اللہ آپ کے عیب کو چھپائے گا. قانون ہے نا، اللہ نے کہا جو ایسا دیکھو گے ویسا ہی واپس ملے گا. اگر آپ نے نشر کیا، ایک برائی کسی کی جانی اور نشر کر دی، ارے تمہیں پتہ ہے فلاں ایسی ہیں، اس نے اس کو بتایا، اس نے بتایا، 4 اس نے بھی بتائی، 5 اس نے بھی بتائی، 10 اور برائیوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا. اسی طرح میں بھی نشر ہوں گی. جو ہم سمجھتے ہیں نا ہم کسی کو بتا رہے ہیں اور ہم تو بہت نیک پارسا ہیں، ہمارے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا ہوگا، خدا کے بارے میں لوگ بات کرتے ہیں تو میں کیا، اور میری اوقات کیا، میرے بارے میں وہی بات ہوگی. تو کوشش کیجئے اپنے گھروں کی باتوں کو کہیں اور نہ پہنچائیں. یاد رکھیے گا یہ مائیں ہوتی ہیں جو کربلا جیسی ماؤں کو پیدا کرتی ہیں، کربلا جیسی اولاد کو پیدا کرتی ہیں. یہی مائیں ہوتی ہیں جو پسر سعد اور یزید کو پیدا کرتی ہیں. مائیں ہوتی ہیں نا، ماؤں کا کردار بہت بڑا کردار ہے. جب آپ دیکھیں جب صحیفہ کاملہ پڑھیں، کوشش کیجئے آپ سب پڑھیں، کم از کم یہ دعا پڑھ کر آئیں. میری کوشش ہوگی میں جو ہے وہ انشاءاللہ کل کوشش کروں گی ٹرانسلیشن لے آؤں. 2 دعائیں لکھی ہیں. ایک دعا لکھی ہے والدین کے حق میں بچوں کی دعا، یعنی بچے اپنے والدین کے لیے کیا دعا کریں. اس کا ایک جملہ بتا دوں تو آپ کا دل چاہے گا کہ آپ اپنے جو ہے وہ اپنے والدین کے لیے کیا دعا کریں. ٹھیک ہے، اس میں لکھا ہوا ہے اے باری الہ میں والدین کی خدمت کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، میں چاہتا بھی ان کی خدمت کرنا ہوں، جو مجھے معلوم ہے اس کے تحت کر رہا ہوں، جو کر رہے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. اے اللہ تو مجھے الہام کر اپنے والدین کے ساتھ کس طرح پیش آؤں. جو کر رہا ہوں وہ تو جانتا ہوں، جو نہیں جانتا اس کو الہام کر دے. اس طرح ایک دعا امام زین العابدین کی ہے کہ والدین کی دعا بچوں کے حق میں. وہ تربیت ہے، وہ ساری کی ساری تربیت ہے کہ ایک ماں کی تربیت کے اندر کیا کیا آتا ہے. تو ایک ماں کی تربیت کے اندر دیکھیں اللہ نے آپ کے قدموں تلے جنت رکھی ہے. یہ جنت کمانا اتنا آسان تو نہیں ہے نا، آسان نہیں ہے. جنت کمانے کے لیے جنت جیسی تربیت کرنی پڑتی ہے، ورنہ یہی ماں جہنم تک پہنچا دے گی. یہی ماں اگر صحیح تربیت نہ کر پائی تو جہنم تک پہنچا دے گی. یہ جو ہم اپنے بچوں کے نظریات بناتی ہیں نا، مائیں بناتی ہیں. میں نے اگر اپنے بچے کو وہمی بنا دیا، وہ دیکھا تو میرے سے بھورا تھا نا، نظر لگ گئی، بچہ بھی یہی کہتا ہے مجھے نظر لگ گئی.
ایک بچی مجھے کہنے لگی کہ مجھے ہنسی بھی آ رہی تھی اس کے اوپر، کہنے لگی کہ نا وہ میری صحت اچھی ہوگی نا، سب نے کہنا شروع کر دیا میری صحت اچھی ہوگی، میری صحت مجھے نظر لگ گئی. چھوٹی سی ہے بچی، تو مجھے ہنسی آئی تھی. میں نے کہا اس کو خود نہیں پتہ نظر کیا ہوتی ہے، وہ تو بڑوں کی زبان بول رہی، وہ تو بڑوں کی زبان بول رہی ہے جو بچوں نے سکھایا. اب ایک بچوں سے سنیں آپ، ارے دادی ہماری نا بہت خراب ہے. کیوں خراب ہے؟ وہ فلاں فلاں کا. یہ کس نے بتایا؟ یہ ماں نے بتایا، یہ ماں نے بتایا. اگر نہ بتاتی یہ بچے کے دل میں نفرت نہیں آتی. باپ کے لیے محبت پیدا کر، یہ ماں کا کمال ہے. رشتوں کے بارے میں محبت پیدا کرنا ماں کا کمال ہے. اب مجھے بھی اچھی طرح یاد ہے کہ ہم اپنے چھوٹے سے ہوتے تھے، خدا کا شکر ہماری والدہ نے بہت اچھی تربیت کی اس معاملے کے اندر. بڑوں میں بہت لڑائی ہوتی تھی، لیکن کبھی ایک جملہ ہماری ماں نے بولنے نہیں دیا اور ہمیں بولتے بھی نہیں تھے. ہم بچے کھیلتے رہتے تھے، ہمیں پتہ بھی تو چھپ چھپ کے ملتے تھے. پابندیاں بھی لگتی تھی تو ہم چھپ چھپ کے ملا کرتے تھے. ہمیں نہیں معلوم ہوتا تھا کہ آپس کی. تو بچوں کو اپنی لڑائیوں میں کبھی بھی انوالو نہ کریں، بچوں کو کبھی بھی، کیونکہ یہ بچے کل کے معمار بنیں گے. اگر آپ نے نفرت بھری ہے تو نفرت ہی پائیں گے، نفرت ہی بانٹیں گے. اور اگر آپ نے محبت دی ہے، صلہ سکھایا، یاد رکھیے گا کہ انسان کا کردار اس کی ماں کی پاکیزگی کی علامت ہے. جیسا کردار ویسا ماں کا کردار. ماں کی پاکیزگی کی علامت یہ ہے، یاد رہے گا. ماں کو مضبوط ہونا پڑے گا. آپ بولے میں یہ نہیں کر پاتی، نہیں، اپنے بچوں کی تربیت کے لیے مضبوط ہونا پڑے گا. بچوں کی تربیت کے لیے بہت کچھ چھوڑنا پڑے گا. بچوں کی تربیت کے لیے نفس پر قابو پانا پڑے گا. اس لیے سب سے بہترین ذمہ داری آپ کی ہے کربلا کے اندر اگر امام کا ظہور ہو جاتا ہے. پہلا سوال کس سے ہوگا؟ ایک ماں سے ہوگا. اتنا بڑا ایران کا انقلاب کیسے آیا؟ اتنا بڑا انقلاب آ گیا. آج تک لوگ چاہتے ہیں ایران کو گرا دیں، گرا نہیں پا رہے. امریکہ 25 سال سے دھمکی دے رہا ہے ہم یوں کریں گے، ہم یوں کریں گے، اور یوں ایران نے یوں آپ دیکھیں حملہ کر پائے گا؟ ہمت ہی نہیں ہے. جانتا اس کے ساتھ کیا ہوگا، حملہ ہی نہیں کر پایا. جب یہ انقلاب آ رہا تھا، یہ بچوں کو ذرا بٹھا لیں گے بر محمد علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جب یہ انقلاب آ رہا تھا تو لوگوں نے پوچھا، اس وقت جو ہے یہ جناب آیت اللہ خمینی وہ در بدر کیا ہوا تھا، اور کبھی کسی شہر میں، کبھی کسی ملک میں، کبھی کسی ملک میں پرمیشن بھی نہیں تھی آنے کی. تو لوگوں نے وہ کسی، اب ایران میں بھی نہیں تھے، ایران میں بھی نہیں تھے، کسی اور ملک میں تھے. اور آپ سوچیے عمر بھی، یعنی اس کے تقریباً 15 سال بعد، 16 سال بعد پہلے انقلاب آیا، یہ 17 سال. اس وقت انہوں نے جب ان کو اپنے ملک سے نکال کے در بدر کر دیا گیا اور وہ غریب الوطن ہو گئے، کسی اور وطن میں بیٹھے ہوئے تھے، شاید کہ پیرس میں تھے. کسی نے کہا کہ آپ انقلاب لائیں گے کیسے؟ کوئی فوج ہوگی، کوئی آپ کے چاہنے والے لوگ ہوں گے، کوئی آپ کی ذکر اور فکر والے لوگ بھی تو ہوں گے نا، وہ کہاں ہیں؟ اتنا بڑا آپ شاہ سے ٹکر لے لی، حکومت سے آپ نے ٹکر لے لی، یہ ٹکر لے تو لی، کچھ لوگ بھی تو ہونے چاہیے نا. آپ نے کہا ماں کی گودیوں میں پل گئے، اور ماں کی گودیوں میں پلنے والے آج بھی ایران جائیں اور ایران کے ان شہداء کی قبریں دیکھیں تو اندازہ ہوتا ہے کتنا خون دیا ہے اس انقلاب کے لیے، کتنا خون دیا ہے. تو یاد رکھیے گا، جب مائیں اچھی ہوتی ہیں تو اولادیں میسم تمار بنتی ہیں. مائیں اچھی ہوتی ہیں تو قاسم بنتا ہے، مائیں اچھی ہوتی ہیں تو عباس بنتا ہے، مائیں اچھی ہوتی ہیں تو علی اکبر بنتا ہے، مائیں اچھی نہیں ہوتی تو پسر سعد بنتا ہے، شمر بن جاتا ہے، خولی بن جاتا ہے. مائیں اچھی نہیں ہوتی تو کردار یوں سامنے آتے. ماؤں کو سب سے زیادہ، میں سمجھتی ہوں دنیا کے اندر سب سے زیادہ سخت کسی کا کام ہے تو وہ ماں کا ہے. سب سے سخت ترین ذمہ داری کسی کے اوپر ہے تو وہ ماں کے اوپر ہے. سب سے سخت ترین ذمہ داری ایک ماں کے اوپر ہے. ماں کی ذمہ داری کتنی عظیم ہے. اگر بچہ آپ نے معاشرے کو بہترین کر کے دیا تو آپ نے معاشرہ ہی اچھا کر دیا، اور آپ نے بچہ ہی چور اچکا بنا کے دیا. آپ دیکھیے ایک خاتون کے بارے میں تاریخ میں ملتا ہے، شاید رسول خدا کا زمانہ تھا، چوری کی اس نے، چوری کی تو یعنی اتنا آگے بڑھ گیا جرم کے اندر، اتنا آگے بڑھ گیا کہ پھانسی تک نوبت آ گئی. اسے پھانسی دی جا رہی تھی. اس نے کہا تمہاری آخری خواہش ہے؟ کہاں خواہش ہے؟ کہا کیا خواہش ہے؟ کہا میں نا اپنی ماں سے ملنا چاہتی ہوں. کہتے ہیں اس نے ماں سے ملا، ماں کو بلایا تو کاٹ لیا اس کو. ماں تڑپ گئی. کہا تم نے کیوں کاٹا؟ کہا اگر تم مجھے بچپن سے سکھاتی صحیح تو میں آج یہاں نہیں آتا. ہم فیور کرتے ہیں نا بچوں کی، کبھی فیور کرتے ہیں ان کی غلط بات پہ اکثر فیور کرتے ہیں. نہیں میرے بچے نے تو نہیں کیا ہوگا، نہیں میرا بچہ تو ایسا ہے ہی نہیں، میرا بچہ تو یہ کر ہی نہیں سکتا. جب ہم ان کو پیمپر کر رہے ہوتے ہیں تو کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ برباد کر رہے ہیں.
بچوں کو سب سے زیادہ برباد کرنے والی مائیں ہوتی ہیں. کہا اگر تو نے مجھے بچپن میں روکا ہوتا تو میں آج اتنا بڑا ڈکیت اور چور نہ بنا ہوتا. تو بہت بڑا ہاتھ ہے آپ کی تربیت کا، بہت بڑا ہاتھ ہے. کب سوچیں، اب کب سوچیں. یہ جو بچیاں بیٹھی ہیں، جو مائیں بیٹھی ہوئی ہیں، جب آپ اپنی مصلے پر بیٹھا کریں تو اپنی بچیوں کے لیے بہترین کفو کی دعا کیا کریں. اے اللہ میری بچی کو ایک ایسا شوہر عطا کرے جس سے پاکیزہ اولاد ہو، پاکیزہ اولاد ہو، اور وہ پاکیزہ اولاد امام زمانہ کی سپاہی بن سکے، معاشرے کے لیے بہترین ہو. خود خواتین، وہ بچیاں جن کی شادی ہوئی، وہ دعا کیا کریں کہ میری نسل کے لیے بہترین باپ عطا کر، جس نسل کو میں پروان چڑھانا چاہتی ہوں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے خواتین بہت پاکیزہ ہوتی ہیں، مرد بہت ہی بدذات مل جاتے ہیں. پریشانی ہے. ہم دعا مانگتے نہیں اس انداز سے. دعا مانگا کریں. جناب ام البنین نے دعا مانگی، ام البنین دعا مانگتی ہیں. آپ سوچئے جناب فاطمہ الزہرا کی ذات کو جانتی تھی، تڑپتی تھی ملنے کے لیے، تڑپتی تھی کہ کسی طرح جناب فاطمہ سے ملوں. اور اپنے باپ قبیلے کے سردار ہیں، کلاب قبیلے کے سردار ہیں. ام البنین کا نام ام البنین نہیں ہے، ام البنین کا نام فاطمہ ہے. اصل نام فاطمہ کلابیہ ہے. اور اتنی عقیدت ہے کہ اپنے گھر والوں سے کہا تھا کہ مجھے مدینے پہنچا دو، تو بیوی کے در کے اوپر بہت کنیز ہے، میں بیوی کی کنیز بننا چاہتی ہوں. یہ حسرت تھی ام البنین کے دل میں، حسرت تھی کہ بیوی کی کنیز بن کر رہوں، اور یہ حسرت لے کے زندگی گزار رہی تھی. جب جناب فاطمہ الزہرا دنیا سے گزر گئیں، اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں فاطمہ الزہرا کے بعد دوسری شادی تو جناب فاطمہ الزہرا نے کی، اور بتایا بھی. ایسا نہیں ہے ام البنین کی نشان. ابھی آپ دیکھیں میرا سلام اس بیوی کے اوپر محبت کا صلہ کیسے دیتی ہیں. ابھی جناب فاطمہ الزہرا ام البنین ملے نہیں تھے، وہ محبت ان کے دل میں تھی، کنیز بن کر آنا چاہتی تھی. دنیا سے جا رہی ہیں، وصیت کرتی ہیں فلاں قبیلے میں اس عورت سے شادی کرنی میرے بچوں کو. آپ سوچیے محبت کیسے پہنچی ہوگی. روایتوں نے لکھا ہے جب جناب عقیل کو بلایا جناب امام مولا کائنات نے، اور کہا میں چاہتا ہوں شجاع ترین قبیلے سے ایک عورت کا انتخاب کروں، شجاع ترین قبیلے سے. اور یہ جو ہے وہ حزام، ان کا نام تھا حزام بن خالد. ان کے پہنچے جناب عقیل، اور جو ہے بہت ہی زیادہ ان کی آؤ بھگت کی گئی، اور کہا کہ ہم جو ہے وہ مولا کائنات کا رشتہ لے کر آئیں. خود حزام کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ مولا کائنات کی شخصیت لوگ کون واقف نہیں ہیں، ان کے تقوی سے، ان کے علم سے، ان کی رسول کی قرابت سے کون واقف نہیں ہے. ان کا رشتہ میرے لیے آ جائے. اچھا فوراً ہاں بھی نہیں کی. ہمارے یہاں جو ہے نا والدین جو ایک بہت بڑی غلطی کرتے ہیں کہ جب یہ رشتے ہوا کریں تو اپنے بچوں کا اتنا اہتمام حاصل کریں کہ بچوں کا مشورہ اس میں شامل ہونا چاہیے. یہ تاریخ گواہ ہے. اس میں جتنی بھی تاریخ میں شادیاں ہوئی ہیں بچوں کے بغیر پوچھے نہیں ہوئی. فاطمہ کلابیہ کے والد نے کہا کہ میں جو ہوں چاہتا ہوں اپنی بیٹی سے اور ماں. اب دیکھیں اتنا بڑا رشتہ کوئی انکار کرے گا؟ بغیر پوچھے ہاں کر دینی چاہیے. کہا پھر بھی میں ان سے پوچھوں گا، میں ان سے سوال کروں گا. چاہیے کہتے ہیں جب فاطمہ کلابیہ کے پاس پہنچے، یعنی ام البنین کے پاس پہنچے، تو ان کی والدہ کنگھی کر رہی تھی. سمامہ نام تھا ان کا. ان کی بیٹی جو ہے وہ اپنی بیٹی کی کنگھی کر رہی تھی. کہا کہ علی ابن ابی طالب کا رشتہ آیا ہے. روایتوں نے لکھا ہے ام البنین مطلب جیسے ایک عجیب سی بات ہو نا کہ انسان کو ناممکنات. کہاں میں کنیز بن کے جانا چاہتی ہوں، جس گھر میں کنیز بن کے جانا چاہتی ہوں وہ میرے در پہ چل کر آیا ہے. ماں کی شکل دیکھی. ماں نے کہا اتنا بڑا رشتہ ممکن نہیں ہے میں انکار کروں. ممکنات میں کچھ ہے ہی نہیں، انکار کرنے کے لیے ہے ہی نہیں. اتنی بڑی سعادت ہمارے نصیب میں آئی ہے، یہ تو سجدے کرنے والی بات ہے. فاطمہ کلابیہ کی شادی ہو گئی ام البنین کو. ام البنین کی شادی ہو گئی. ام البنین کی شادی ہوئی. جیسے ہی چوکھٹ پر آئیں، آپ دیکھیے ایک عورت کی کیا تمنا ہوتی ہے، گھر میں جائے، گھر میں اس کو وہی عزت ملے جو پہلی کو ملی تھی، وہی اس کا مقام ہو، وہی اس کا مرتبہ ہو. سلام ام البنین. میرا سلام ام البنین کو. چوکھٹ پر آئیں اور کہا کہ میں فاطمہ کی جگہ لینے کے قابل نہیں ہوں، میں اس لائق نہیں کہ فاطمہ کی جگہ لوں. میں کنیز ہوں. بچوں سے بھی کہا بیٹا میں تمہاری ماں بن کے نہیں آئی ہوں، میں تمہاری کنیز بن کر آئی ہوں. اتنی محبت کی ہوئی، کنیز بن کر آئی ہوں تمہاری. اور اللہ نے 4 بیٹے عطا کیے، جعفر، عبداللہ، عثمان اور عباس. یہ 4 بیٹے، چاروں بیٹے کربلا میں قربان کرتی ہیں.
چاروں بیٹے. روایتوں نے لکھا ہے کہ شاید جناب زینب 19 سال کی تھی جب جناب عباس پیدا ہوئے. ایج ڈفرینس بہت زیادہ ہے. 19 سال کی تھی جناب عباس پیدا ہوئے. جیسے ہی عباس پیدا ہوئے گودی میں اٹھایا تو فاطمہ کلابیہ نے کہا کہ اس بچے کو دیکھ کر میرے دل میں ہول اٹھتے ہیں کیونکہ اس بچے نے ابھی تک آنکھ نہیں کھولی. مجھے ڈر لگتا ہے پتہ نہیں زندہ بھی ہے کہ زندہ نہیں ہے. علی کو اپنی ولادت یاد آ گئی. علی نے بھی آنکھیں نہیں کھولی تھی, رسول کو دیکھ کر آنکھیں کھولی تھی. تو علی نے مسکرا کر کہا میں جانتا ہوں یہ آنکھیں کب کھولے گا. علی نے امام حسین کو بلایا. امام حسین کے ہاتھوں میں حضرت عباس کو دیا تو روایتوں نے لکھ کر آنکھیں بعد میں کھولی, بازو پہلے دی کہ میں بعد میں زیارت کروں گا, آپ میرے بازو پہلے قبول کر لیں. کربلا میں بھی یہی ہوا, بازو پہلے قربان ہو گئے. آنکھوں کو کھولا. سب سے پہلی زیارت عباس نے جو کی وہ آقا حسین کی. سب سے پہلی زیارت میرے مولا نے دوبارہ گود میں لیا, کہا یہ میرا عباس ہے. جب ہاتھوں کو بڑھایا نا میرے مولا نے خوش ہو کر کہا یہ میرا عباس ہے. زینب دوڑی ہوئی آئیں اور کہا بابا یہ عباس ہے. ہاں یہ عباس ہے. کان میں کہا میری ماں فاطمہ نے مجھے وصیت کی تھی میرا بیٹا آئے گا اس کا نام عباس ہوگا, میرا سلام کہنا اس کو. میری بیوی نے اس کو سلام بھجوایا. کون؟ حضرت عباس. کون عباس؟ آپ دعا پڑھتے ہیں یا کاشف الکرب او وجہ الحسین اکشف قلب بحق اخیک الحسین. اے حسین کے چہرے سے مصیبت کو دور کرنے والے تم میری مصیبت کو دور کر تیرے بھائی حسین کا واسطہ. یہ ہے عباس. روایتوں نے لکھا ہے کہ اگر عباس اور عقیل جمع ہو جاتے, مسلم بن عقیل, عباس اور مسلم بن عقیل جمع ہو جاتے تو کربلا کا نقشہ ہی بدل جاتا. کربلا کا نقشہ ہی کچھ اور ہونا تھا. اتنے بہادر ترین تھے. میرے پاس بہت سارے فضائل اور بہت سارے مسائل میں اور وقت اتنا نہیں ہے کہ میں بیان کروں, لیکن حضرت عباس کی شخصیت کو بیان کروں. حضرت عباس کون ہے؟ جناب فاطمہ الزہرا نے کہا میرا بیٹا. ایک مولوی جو ہے وہ بیوی کے مصائب پڑھتا ہے, اس کے بعد حضرت عباس کے مصائب پڑھتا ہے. کہتے ہیں حرم میں یہ جو مجلس پڑھنے والا ہے اس کے خواب میں جناب فاطمہ الزہرا ہے. خواب میں آ کر کہا کہ میرے بیٹے کے مصائب نہیں پڑھتا. کہا بیوی پڑھتا ہوں. آپ کے ہی بیٹے کے تو مصائب پڑھتا ہوں. کہا نہیں میرے بیٹے حسین کے نہیں, میرے بیٹے عباس کے. کہا بیوی میں عباس کے مصائب پڑھتا ہوں. کہا نہیں تو میرے بیٹے کے وہ مصائب نہیں پڑھتا جو کسی پر نہیں ٹوٹے, صرف میرے بیٹے پر ٹوٹے. کہا بیوی وہ کون سے مصائب ہے؟ کہا تو نے نہیں سنا کربلا میں جو بھی گرتا تھا ہاتھوں کے بل سہارا لے کر گرتا تھا, میرے بیٹے کے بازو نہیں تھے. اس مصیبت کو تو نے نہیں پڑھا. بغیر بازوؤں کے کیسے گرا جاتا ہے, بغیر بازوؤں کے اس گھوڑے سے کیسے گرا جاتا ہے. ایران کا ایک ایسا شخص جس نے جنگ میں حصہ لیا, بازو قلم ہو گئے, اس کے پاؤں اور ہاتھ ویل چیئر پہ آ گیا, بازو نہیں تھے, پاؤں بھی نہیں تھے, اور بہت خوش تھا کہ میں غازی بن کر لوٹا ہوں, اور بہت خوش ہوتا تھا کہ میں نے جو ہے, اور بیوی نے بھی بہت خدمت کی, بہت خدمت کی, اس کی بہت خدمت کی. ایک مرتبہ ایسا ہوا بیوی کسی کام سے گئی, واپس آئی تو وہ ویل چیئر سے گرا ہوا. جب وہ واپس آئی تو ویل چیئر سے گرا ہوا تھا. بہت رویا, اتنا اس نے گریا کیا. بیوی حیران تھی, اتنے سال مصیبت کے گزر گئے, کبھی اس نے اتنا گریا نہیں کیا. آج یہ چپ ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. ہاتھوں کو جوڑ کر کہا کیا تم تھک گئے اپنی بیماری سے؟ کہا نہیں میں تھکا نہیں ہوں. کیا پچھتا رہے ہو؟ کہا نہیں پچھتا بھی نہیں رہا ہوں. میں سوچ رہا ہوں بغیر ہاتھوں کے عباس زمین پر کیسے گرے تھے, بغیر ہاتھوں کے عباس زمین پر کیسے گرے تھے. عاشور کا دن آیا نا, جب عباس کون ہے, عباس کی بہادری کیا اہمیت رکھتی ہے. عاشور کا دن آیا, سب شہید ہو گئے, ایک کے بعد ایک شہادت, لاشیں اٹھاتے جا رہے ہیں, لاشیں اٹھاتے جا رہے ہیں. ایک وقت آیا جناب عباس کھڑے ہوئے بھائی کے سامنے. کہا بھیا اجازت, 32 برس کے بھائی کو دیکھ رہے ہیں. کہا تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو. کہا مولا وہ لشکر بتا دیجئے, وہ کہاں ہے جس کا میں علمدار ہوں. پھر خاموش ہو گئے. 7 محرم سے لے کے 10 محرم تک اللہ تعالیٰ آپ کو رزق میں اضافہ کرے. پروردگار عالم یہ اہل بیت کے گھرانے پر بہت مشکل ٹوٹے ہیں, بہت مشکل. ایک کوشش کیا کریں ان دنوں کے اندر سادہ کھانا کھائیں. ہے مولا کا رزق, رزق کھائیں بے شک, کوشش کیا کریں سادہ کھانا کھائیں. میرے اہل بیت کے بہت مشکل کا ٹوٹا ہے, بہت مشکل کا. جناب عباس کی غیرت گوارا نہیں کرتی تھی کہ خیموں کے قریب بھی جائیں. کیوں؟ کیونکہ خیمے کے قریب جو ہے
وہ بچوں کی العطش کی رونے کی آواز آتی تھی، جاتے نہیں تھے۔ جب عاشور کا دن آیا، سب شہید ہو گئے، تو مولا عباس گئے۔ جیسے ہی مولا عباس گئے، ایک 4 سال کی بچی آئی دوڑی ہوئی، سینے سے لپٹ گئی، چچا جان کہاں تھے آپ؟ دیکھ نہیں رہے میرے ہونٹ نیلے ہو گئے، میں نے 3 دن سے پانی نہیں پیا، چچا جان تھوڑا سا پانی لا دیں گے؟ کہا ہاں بہت، ایسا کرو سکینہ اپنا مشکیزہ لے کر آؤ۔ سکینہ دوڑی ہوئی گئی اور بچوں سے کہا بچوں پریشان نہیں ہونا، میرے چچا جا رہے ہیں، مشکیزہ لے کر جا رہے ہیں، میں سب کو پانی پلاؤں گی، اپنے اپنے کوزوں کو تیار کر لو، اپنے اپنے کوزے ہاتھ میں لے لو، میرے چچا پانی لینے جاتے ہیں۔ پانی لینے کے لیے عباس میدان میں گئے، کہا جنگ نہیں کرنا۔ میدان میں پہنچے، روایتوں نے لکھا ہے میدان خود ہی خالی ہو گیا، گھاٹ بھی خالی ہو گیا۔ شمر نے کہا جاؤ عباس کا حملہ کرو۔ کہا ہم میں طاقت نہیں ہے، تم عباس کو جانتے نہیں ہو، عباس جس میدان میں آ جائیں کسی مرد کی ہمت نہیں ہوتی عباس سے مقابلہ کرے، اگر تم میں طاقت ہے تو تم چلے جاؤ۔ کہا مجھ میں بھی طاقت نہیں ہے، بسر سعد میں بھی طاقت نہیں، شمر میں بھی طاقت نہیں، گھاٹ خالی ہے۔ اور جناب مولا کائنات وہاں پہنچ گئے، جناب حضرت عباس وہاں پہنچے، مشکیزوں کو بھرا۔ جیسے ہی مشکیزہ بھرا اور مشکیزہ بھر کر، کیونکہ ہاتھ گیلے ہوئے تھے، پانی کو اٹھا کر بلند کیا، یہ پانی ہے جو تم میرے مولا کو نہیں دے رہے ہو، جو پانی میرے مولا نے جانوروں کو پلایا، اس پانی پر غرور کرتے ہو، آ کر دیکھو عباس نے کیسا قبضہ کیا ہے، خدا آپ کو جانا نصیب کرے۔ آج ہی میرے مولا کا پانی پر قبضہ ہے، پانی پہ قبضہ دکھایا۔ اس کے بعد ابا کے دامن سے ہاتھوں کو صاف کیا، یہ وفا نہیں، صاف کر کے آنکھوں سے روتے ہیں، آنسوؤں سے روتے ہیں۔ عباس شرمندہ ہے اصغر، جو پانی تیرے منہ تک نہیں پہنچا وہ میرے ہاتھ تک پہنچ گیا۔ عباس شرمندہ ہے، بس مشکیزے کو بھرا، مشکیزے کو لے کر چلیں، خدا آپ کو جانا نصیب کرے۔ میں دوبارہ کہوں گی، خدا آپ کو جانا نصیب کرے کربلا۔ وہ جگہ دیکھیں جہاں عباس کا مشکیزہ چھن گیا، وہ جگہ دیکھیں جہاں عباس کا بازو کٹا، وہ دوسری جگہ جہاں عباس کا دوسرا بازو کٹا۔ حرملہ کہتا ہے میرے پاس ترکش میں 3 تیر تھے، 3 تیر بڑے غضب کے تیر تھے۔ کیا جرم کیا؟ کہا حضرت عباس پانی لے کر بڑھ رہے تھے، ہاتھ میں تلوار تھی، کسی نے عباس کو عباس غازی کیوں کہتے ہیں؟ سامنے سے حملہ نہیں کیا کسی نے، کوئی بھی سامنے سے آ کر نہیں لڑا، عباس بڑی شان سے جا رہے ہیں۔ پسر سعد نے کہا اگر یہ پانی خیموں میں پہنچ گیا تو ہم جیتی ہوئی جنگ ہار جائیں گے، کچھ کرو۔ کہا عباس کو سامنے سے حملہ کرنے کی کسی میں کرنی ہے، کہا چھپ کر کرو۔ چھپ کے ایک بار ہوا، ایک بازو کے اوپر بازو گرا اور زمین پر ایک بازو کا گرنا تھا۔ مولا نے ایک ہاتھ سے علم کو تھاما، ایک ہاتھ سے مشکیزے کو تلوار، دوسرا بازو بھی قلم ہوا۔ اب دوسرا بازو قلم ہو گیا، علم دانتوں میں تھاما ہوا ہے، مشکیزے کو اس طرح ماں ایک بچے کو پکڑتی ہے نا، یہ مشکیزے اور گھوڑے کے درمیان میں اس طرح لیٹے کہ جس طرح مشکیزہ محفوظ ہو جائے۔ حرملہ کہتا ہے میں نے کربلا میں بڑا غضب کیا، ایک تیر تو میں نے اصغر کے گلے پر چلا، ایک تیر میں نے جب چلایا جب عباس کا گھوڑا خیمے کی طرف دوڑ رہا تھا، پانی مشکیزے میں بھرا ہوا تھا، مجھے حرملہ نے کہا جلدی کر، کسی طرح عباس کو روک لے۔ تو میں سوچتا رہا عباس کو روکوں کیسے، میں نے سوچا تیر و تبر چل رہے ہیں لیکن عباس کا گھوڑا رک نہیں رہا، تیروں کی بارش ہو رہی ہے، عباس رک نہیں رہے، کیا کروں؟ میں نے سوچا عباس کی طاقت اس مشکیزے کے ساتھ جڑی ہے۔ جب آپ علم نکالتے نا، علم میں ایک چھوٹا سا مشکیزہ ہوتا ہے، آج بھی نشانی عباس کے وفا کی۔ کہا میں نے سوچا علم جناب عباس کی ساری طاقت اس مشکیزے سے جڑی ہوئی ہے، کیوں نہ میں اس ایک تیر ماروں اور پانی گرا دوں، عباس کی ہمت بھی ختم ہو جائے گی۔ کہتا میں نے بڑا دیکھا، مجھے مشکیزہ نظر نہیں آیا، یہاں تک کہ غور کرنے کے بعد دیکھا کہ عباس کی کمر کے پاس مشکیزے کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا نظر آتا ہے، بہت ماہر تیر انداز تھا۔ کہتا ہے میں نے تیر نکالا اور تیر چلا کے جو مشکیزے پر پھینکا، پانی گر گیا، پانی گرنے لگا، عباس کی آنس بھی ٹوٹنی شروع ہوئی۔ جیسے ہی پانی سارا گر گیا، بس ہاتھوں کو جوڑ کر اس باوفا عباس کا سنیے گا۔ آپ جانتے ہیں جب میرے مولا نے حضرت عباس نے کہا یا اخی ادرکنی، یا آقا ادرکنی، میرا آخری وقت آ گیا اور میں دنیا سے جا رہا ہوں، مولا دوڑے، مولا عباس کے لیے ایک ہاتھ کمر پہ تھا، عباس تیرے جانے سے کمر ٹوٹ گئی اور مولا دوڑے۔ روایتوں نے لکھا ہے مولا کا لاشا پہلے نہیں ملا، مولا آگے بڑھ رہے ہیں، ایک عباس کا بازو ملا، سینے سے لگا لیا،
दूसरा बाजू मिला सीने से लगा लिया। अगर मैं कहूँ कि अब्बास का मशकीज़ा छिद गया था और अब्बास शहीद हुए थे तो पहले लाशा मिलना चाहिए था, बाद में बाजू मिलने चाहिए थे। जैसे ही पानी गिरा इस कटे हुए बाजुओं वाले शेर ने सोचा दोबारा जाऊंगा, नहीं मालूम क्या सोच रहा था, दोबारा जाकर मशकीज़ा भरूंगा, दोबारा घोड़े को फुरात की तरफ कर दिया। अब जो झुके हुए हैं अब ये देख रहे हैं, लोग जानते थे अगर अब्बास कटे हुए हाथों के साथ भी फुरात पर आ गया तो पानी लेकर चला जाएगा। तीर बरसाए गए, पत्थर बरसाए गए, हुरमला को फिर बुलाया गया, कहा हुरमला इसे रोक ले। कहता है मैंने एक इशारा किया, एक तीर निकाला और इशारा मैंने आँख कर दिया, मैंने अब्बास की आँख में तीर, जैसे ही तीर का लग रहा था अब्बास झुक गए। इस शेर ने चाहा दोनों घुटनों के दरमियान में इस तीर को निकाल लूंगा, जैसे ही सर को झुकाया, हाय अब्बास, हाय बाबा, जैसे ही गर्दन को झुकाया एक दफा सर पे कुर्ज लगा, जैसे ही कुर्ज लगा बीबी उम्मुल बनीन कहती है जब मदीने में आकर मुझे किसी ने कहा अब्बास के सर पर कुर्ज लगा, मैंने कहा मैं मान नहीं सकती, मेरा बेटा बहुत बुलंद कामत का, किसी की उसके सर तक किसी का हाथ पहुंच जाए मुमकिन नहीं है। कहा बीबी सर पे गुर्ज लगने से पहले आंख में तीर लगा था, आंख का तीर निकालने के लिए झुके थे, बस उसके बाद बीबी या बीबी सैयदा जुम्मे का दिन है, मेरी बीबी अब्बास और हुसैन के रोज़े के दरमियान में होती है। बीबी मैं आपके बेटे के मसाइब पढ़ रही हूँ, आपका बेटा बगैर हाथों के घोड़े से गिरा, जब मेरा मौला ज़मीन पर तशरीफ लाया हाथ नहीं थे, बाजू नहीं थे, एक मरतबा तड़प कर कहा आका गुलाम का आखिरी सलाम कबूल हो। मेरे मौला ने कमर पे हाथ रखी हुई है, अब्बास तेरे जाने से कमर झुक गई है, अब्बास तेरे जाने से कमर झुक गई है। मेरे मौला पहुँचे, बाबा को मेरा सलाम, बाबा को मेरा सलाम। अब्बास का सर उठाया, गोद में रखा, जैसे ही गोद में रखा अब्बास ने हटा लिया, 3 मरतबा हटाया। मेरे मौला ने पूछा अब्बास ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या नाराज़ हो? कहा क्या मजाल है गुलाम की क्या मजाल है कि वो आका से नाराज़ हो। कहा फिर क्यों ऐसा कर रहे हो? कहा आका सुबह से आप लाशें उठा रहे हैं, हर एक का सर अपनी गोद में रखते हैं, बस मैं ये सोच के तड़प रहा हूँ जब आप दुनिया से जाएंगे तो आप अकेले और तन्हा रह जाएंगे, आपका सर अपनी गोद में कौन रखेगा? आपका सर अपनी गोद में रखेगा कौन? मैं कहूँ अब्बास आप फिक्र ना करें, मेरी बीवी सैयदा आ जाएगी, गोद में ही सर कट जाएगा। कहा भैया दुनिया से जा रहे हो, कभी भी मुझे तुमने भाई नहीं कहा, हमेशा आका कहो, हमेशा आका कहा, आज भाई कह दो। कहा मेरी भी कुछ वसीयत, मेरी भी वसीयत, एक वसीयत तो ये है आका, मेरा ये तमाम के तमाम लाशें मक्तल से मिले, अब्बास का वाहिद लाशा था जो दरिया पे मिला। कहा मेरा लाशा खैमे में मत ले जाइएगा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं सकीना से बहुत शर्मिंदा हूँ, पानी नहीं ला सका। और आका मेरी भी आखिरी ख्वाहिश ये है, जब मैं पैदा हुआ था तो मैंने आपको देखा था, अब मैं दुनिया से जा रहा हूँ, मैं आपकी ज़ियारत करना चाहता हूँ, आप मुझे अपनी ज़ियारत करा दें। अब मेरे मौला इमाम हुसैन ने रो कर कहा अब्बास मुझे देखने में क्या चीज़ है, मुझे देखो, मेरी ज़ियारत करो। मेरे मौला ने तड़प कर कहा ये वो मौका था जहाँ अब्बास तड़पे हैं। कहा आका, क्योंकि कभी कभी ऐसा नहीं हुआ आका को कोई काम कहा हो, कोई काम नहीं कहा। आका मेरे एक आँख में तीर लगा है, एक आँख में खून भरा हुआ है, सर के गुर्ज की वजह से आँख में खून भर गया है, और आका मेरे बाजू नहीं है, बाजू नहीं है मेरी आँखों के खून को साफ कर सकता। मेरी आका ने खून को साफ किया, अब्बास का लाशा छोड़ दिया। रिवायतों ने लिखा है, बस मैं आखिरी जुमला पढ़ूंगी, रिवायतों ने लिखा है, आप जानते हैं हज़रत अब्बास के लाशे के साथ हुआ किया। खुदा आपको जाना नसीब करे। जो हज़रत अब्बास की असल कब्र है, हज़रत अब्बास बहुत बुलंद कामत थे, बहुत बुलंद कामत। अब्बास की कब्र बहुत छोटी सी है, जैसे किसी बच्चे की कब्र होती। किसी ने सवाल किया अब्बास तो बहुत बुलंद कामत थे, ये कब्र छोटी क्यों है?
تو کہا جب عباس دنیا سے چلے گئے، وہ جو سامنے آ کر جنگ نہیں کر سکتے تھے، جن کے دلوں میں ہیبت بھری ہوئی تھی، جو عباس سے ڈرتے تھے، سارے کے سارے تلوار لے کر آئے، تلواروں کو چلانا شروع کیا، عباس کو ٹکڑوں میں بٹا دیا، بس علم آ گیا، خیمے میں علم پہنچ گیا، علم آ گیا، خالی علم آیا، چچا نہیں آئے، ایک ایک سے سوال کرتی رہی، میرے چچا کا علم تو آ گیا ہے، سکینہ ایک سے سوال کرتی رہی، میرے چچا کا علم تو آ گیا لیکن میرے چچا نہیں آئے۔ اللہ علیہ القوم الظالمین۔